بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال ما الوهن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنیا وکراہیت الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، میں نے ایک آیت اور ایک مفصل حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ تلاوت اس معنی کر لفظ استعمال کیا کہ قرآن کریم جو کہ براہ راست اللہ کا کلام ہے، اس کو تلاوت متلو کہا جاتا ہے، وحی متلو، اور احادیث نبویہ کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اس وقت ہندوستان میں، اس سے بڑھ کر ہم عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جس پریشانی کا، جس تکلیف کا شکار ہے، اس کے دینی اثاثے کو، علمی اثاثے کو ختم کرنے کی کاوشیں، کوششیں، سعی پیہم، جہد مسلسل کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی مساجد کو غیر محفوظ سمجھا جا رہا ہے، ان کی زمینوں کو، وقف بورڈ کی جو جائیداد ہیں ان پر حملے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان نام سے ایک نفرت ہے، ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بھی اجتناب کرے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے ہی بچے۔ ایسا ماحول بنایا گیا۔ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا عوامل ہیں، کیا محرکات ہیں، یہی ایک حدیث کے ضمن میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کو کافر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر مطلب ہوتا تو خدا کی قسم جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ انہیں ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پلاتا۔ صرف مسلمان کے کھیت میں بارش برستی، لیکن یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی ایک مہربانی ہے۔ وہ پردہ رکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں، کبھی کبھی اللہ ان پر زیادہ تکلیف دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ جو اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ بتائیے فلسطین میں کیا وہ لوگ گنہگار ہیں؟ اپنے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمام مصیبت اور تکالیف انہی پر آ رہی ہیں۔ تو یہ کوئی ویسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی درجات کی بلندی کے باعث بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔
اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تو بہت ساری تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو تو اللہ درگزر کرتا ہے۔ اگر ہر بات پر اللہ پکڑ کرنے لگ جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے دنیا میں۔ لہذا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ میں بتاؤں گا، اور بہت ساری چیزیں، کچھ چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1، گناہوں سے اجتناب اور رجوع الی اللہ، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے کہ ذرا سی ہوا تیز چلی فوراً نماز کی طرف، ڈر لگتا تھا کہ یہ عذاب کی شکل نہ ہو۔ آج ہم تو بڑے بڑے حادثات دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتے، کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہماری بلا سے ہم پر تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہی تو ہمارا آج کل بن گیا ہے نظریہ۔ ہر مسلمان صرف اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، ارے ظلم ہو رہا ہے ہونے دیجئے، ہم پر تو نہیں ہو رہا، ہمیں کیا مطلب۔ رسول اللہ کی توجہ کا یہ عالم تھا، ذرا سی ہوا تیز چلی فوراً مسجد کا رخ کیا، نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج تو ہم بس فرائض کا بھی اہتمام بالکل خالی ہے۔ اگر مسلمان 100% نمازی بن جائے ہمیں مساجد کی یہ تعداد 3-4 گنا اور مزید بنانی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پر صدقے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اصل میں یہ باتیں اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ہمارے ایمان کی سطحیں، ان کا معیار، ان کا لیول اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کی قدرت کسی کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو شک میں مبتلا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کسی کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ سوئی کے ناکے میں وہ اونٹ کو پار کر سکتا ہے، اس کو شک ہوتا ہے، سوچتا ہے۔ میرے بھائی کسی اور کے بارے میں کہا جائے آپ شک کیجئے، اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا، اس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اور اس کے بہت سارے معجزات، کرشمات اس کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ لہذا میرے بھائی ہمیں اپنا ایمان کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل رسول اللہ کی بات کہی جائے تو کوئی توجہ نہیں، رسول اللہ کا نام آئے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں کہتے اس پھوٹے منہ سے، جبکہ فرمایا حدیث میں البخیل الذی ذکرت معی، یعنی جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود ولم یصلی علیہ، مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ آج تقریر ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس میں رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کہو سب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء والصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اس سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں ہم زکوٰۃ کا اہتمام جب کرتے ہیں تو اس کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ وہ وقت قریب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا ایمان پہلے مضبوط کرو کہ رسول اللہ کی بات 16 آنے سچ ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش شک کی نہیں ہو سکتی۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند اور یہ سورج کی گردشیں ممکن ہے بدل جائے، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اس کو اپنے پلے سے باندھ لو اس شعر کو، اور یقین بناؤ مضبوط، رسول اللہ کی ایک ایک بات 16 آنے سچی ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش شک کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات
نہیں کہتے ہیں، وہ تو وہ بات کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ لہذا جو بات اللہ کی طرف سے وحی کی جائے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن کونین کی رشد و ہدایت کا سامان ہے، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند اور یہ سورج کی گردشیں ممکن ہے بدل جائیں، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے جب کہا جائے رسول اللہ نے فرمایا تو بس سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اللہ کی بات سچی ہے اسی طرح رسول اللہ کی بات سچی ہے۔ کیوں؟ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں رسول اللہ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا، نہیں کہہ سکتے اس کو مسلمان۔ جو رسول اللہ کو مانتا ہے وہی اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ کا انکار کرے وہ اللہ کو نہیں مان سکتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی پیشین گوئیاں اس طرح ظاہر ہو رہی ہیں قرب قیامت کی علامات میں، ایسا لگتا ہے کہ آج بھی بالکل رسول اللہ سامنے موجود ہیں اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل 100% سچی ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، وہ وقت قریب ہے۔ کب کہی یہ بات نبی نے؟ وہ وقت قریب ہے۔ یہ بات کب کہی نبی نے؟ آپ اب 2024 میں بیٹھے ہیں، 1450 سال قبل یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ کیا؟ یوشک الامم، وہ وقت قریب ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ وقت قریب ہے۔ کب فرمایا؟ تقریباً 1500 سال قبل۔ کتنے سال قبل؟ 1500 سال پہلے کہہ رہے ہیں رسول اللہ وہ وقت قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ ایک روایت کے مطابق فرمایا دنیا کی عمر جو ہے وہ 7 دن یا اس سے کچھ زیادہ ہے، یہ ایک روایت میں اور کچھ ہے۔ فرمایا کہ میں بالکل اخیر میں پیدا کیا گیا ہوں، میں بالکل اخیر میں، اسی لیے آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے آپ جو ہے تمام کے نبی ہیں، آپ نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا فرمایا رسول اللہ نے اس وقت یوشک الامم، وہ وقت قریب ہے کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ کس سے خطاب ہو رہا تھا؟ مسلمانوں سے، کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم پر ساری دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ بلا بلا کر تمہیں مارا جائے گا، بلا بلا کر لوگ تم پر حملہ کریں گے، جیسا کہ کھانے والے دسترخوان کی طرف، پیالے کی طرف سبزی جس میں رکھی ہوتی ہے یا کچھ کھانے کا سامان رکھا ہوتا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ اور کھاؤ، اس طریقے سے تمہیں لوگ بلا بلا کر تم پر حملہ کریں گے۔ ہو نہیں رہا؟ فلسطین پر حملہ ہوتا ہے، ساری گلف کنٹریز سوئی ہوئی ہیں، غیرت و حمیت ختم ہو چکی، مر چکی ہے۔ مسلمان اتنی بڑی طاقت میں موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ ایک اسرائیل پر ایران نے کیا حملہ کرا، ساری دنیا کا کفر ایک طرف جمع ہو گیا ہے، ساری دنیا کا کفر جمع ہو گیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جیسا کہ کھانے والے پیالے کی طرف لوگوں کو مدعو کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تھوڑے سے ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت جو لوگ ہمیں ایک دم کچل کر رکھ دیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تم، اس وقت تو تم بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سمندر کے جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت اور پوزیشن ہو جائے گی۔ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے کہ بہت وزن ہوگا،
لیکن پانی جدھر چاہتا ہے اس کو چلا دیتا ہے، پانی جدھر سے دھکا مارتا ہے وہ اسی طرف چل جاتا ہے۔ آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں غور فرمائیے، پوری دنیا کا مطالعہ کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آج مسلمانوں میں بڑے بڑے جج ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے افراد ہیں مال کے اعتبار سے بھی اور عہدوں کے اعتبار سے بھی، لیکن کیا ہے؟ بلکہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اور حکومتیں جمہوری نہیں ہیں کہ یہاں ای وی ایم میں گڑبڑ کر کے اور چوری سے اور ڈرا دھمکا کر کے جیتنا، ایسی حکومت نہیں ہے ان کی۔ بادشاہی حکومت کوئی بول نہیں سکتا ہے ان کے سامنے۔ ایسی حکومت ہونے کے باوجود مسلمان کیا ہیں؟ جھاگ کی طرح ہیں، جھاگ کی طرح ہیں۔ یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ بھئی سعودی حکومت کتنی مضبوط ہے، اللہ نے قدرتی ذخیرہ ان کو دیا ہے، تیل کے ذخیرے اور بہت ساری نعمتیں، لیکن اس کے باوجود حیثیت کیسی ہے؟ وَلَكِنَّكُمْ، رسول اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ایک اینگل سے آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے بھائی۔ اتنی بڑی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے کہ جدھر سے ہوا آئی ہے بس ہم اسی رخ پر چل پڑے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس جملے کو کہنے کے بعد کہ تم اس دن اس حالات میں بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ جیسی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ ایک وقت تھا مسلم وہ صحابہ کرام جن کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جن کے پاس علم اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن قیصر و کسریٰ کے لوگ اور وہاں کی حکومت بھی ان کو دیکھ کر دہلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اور کیسے کہ کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رعب تھا کفار کے دل میں ایک ایک صحابی کا، لیکن آج ہے نا بالکل رسول اللہ کی بات سچی؟ فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو اللہ نے نکالا ہے بھائی، اللہ نے نکالا ہے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، اللہ نے نکالا ہے، کرتے رہو کچھ بھی تم۔ اور فرمایا وہ تو نکال دے گا ڈر، ساتھ ساتھ میں کیا کرے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں اللہ وہن کو ڈال دے گا۔ صحابہ نے سوال کیا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ بول کے بتایا کرو بھائی، میرا بیان جب سنا کرو، جب یہ پتہ چلے گا میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں۔ ہے نہیں بتاؤ یہ چیز دنیا کے؟ ابھی اگر میں اس عنوان پر گفتگو کروں، مزید 4 جمعے چاہیے کہ دنیا کی محبت کس کس اینگل سے ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں تو چونکہ اتنی جانکاری نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کی محبت تو تھوڑی سی چیز ہوگی۔ میرے بھائی رگ رگ میں نس نس میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، نماز جو لوگ نہیں پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ حضرت وہ میں کہیں جاب کرتا ہوں، میرا بزنس ہے یا یہ ہے وہ ہے، اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے؟ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو نماز کو ہر حال میں قائم کرتا۔ آج پیسے کمانے کے چکر میں اپنی ملازمت، اپنی تجارت، اپنے بزنس کو باقی رکھنے کے چکر میں اللہ کے فرائض کو توڑ رہا ہے۔ حب الدنیا، یہ ہے حب الدنیا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو زمینوں کے جھگڑے ہیں، ہر بھائی کہتا ہے کہ میرا بھائی نے فلاں نے حق نہیں دیا۔ ارے تم نے کس کا حق دیا ہے؟ تم نے کس کا حق دیا ہے؟ تم جو حق مطالبہ کر رہے ہو، حق مانگ رہے ہو، تم نے کتنوں کا حق ادا کیا ہے یہ بتاؤ مجھ کو پہلے۔ ہر آدمی اپنا حق مانگنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتا، اور اگر اس پر عمل ہو جائے ہر آدمی دوسروں کا حق دے، لڑائی ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کس وجہ سے؟
اب رسول اللہ کی بات حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بات جوامع الکلم ہوا کرتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ جوامع الکلم. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور بہت جامع ہو، یعنی اس کے اندر اتنے معنی سما سکتے ہوں. اب ایک بات تو فرمائی رسول اللہ نے، سارا مرض، ساری چیزوں کا مرض ایک جگہ سما دیا. دریا بکوزہ، یعنی سارے دریا کو ایک پیالے میں اکٹھا کر دیا. کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو مستقل جمعے چاہیے اس کی گفتگو کرنے کے لیے. آج جو لڑائی جھگڑے ہیں مال کی محبت کہ 100 روپے کے اوپر 200 روپے کے اوپر کسی کا مرڈر ہو رہا ہے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. ہاں، ایک شراب کی بوتل کے اوپر کسی کا مرڈر کروا لو آپ. یہ جان اتنی سستی ہو گئی. اللہ تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما، جس نے کسی جان کو بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کر دیا اس نے ساری کائنات کا، ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا ساری انسانیت کو اس نے بچا لیا. آج جان اتنی سستی ہو گئی ہے. یہ تنظیمی حقوق کی بات کرنے والے، یہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان مظلوم معصوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. بچوں پر، بیواؤں پر، بوڑھوں پر ہتھیار ڈال ان پر میزائل گرا رہے ہیں. یہ لوگ ہمدرد ہو سکتے ہیں انسانیت کے؟ ہرگز نہیں. لہذا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ ہے ہمارا اصل مرض. کیا ہے؟ دنیا کی محبت. آج آدمی اپنی ملازمت کو باقی رکھنے کے لیے نماز چھوڑ رہا ہے. جو لوگ نارمل جن کے اپنے کاروبار ہیں، کسی کے ملازم نہیں ہیں، اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے بزنس پر بیٹھے ہیں، وہ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ پابندی نہیں کر رہے ہیں. بھئی تم تو کسی کے ملازم نہیں ہو، حالانکہ جو ملازم ہے نماز تو اس پہ ہی فرض ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہول سول مالک ہیں اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کس لیے؟ حب الدنیا. اندر کا مرض ہے، دل کا مرض. یہ نکل جائے گا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. آج شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، یوں دلہن کی کار پر یوں گڈیاں لٹتی ہیں اور نچنیوں پر اور ناچنے والے لڑکوں پر یوں گڈیاں لٹتی ہے. مسجد کی باری آ جائے یوں کاروبار ٹھپ، یوں جو ہے بزنس ٹھپ. حضرت کام ہی نہیں چل رہا. ہاں، مسجد میں آتے ہی کام نہیں چل رہا، مدرسے میں آتے ہی کام نہیں چل رہا، اور شادی میں اور کہیں ناک اونچی ہو رہی ہو، ہاں جی فلاں چودھری صاحب نے 1 لاکھ روپے دیے. یہ دل کے کیل کاٹے ہیں، انہیں نکالو، اصلاح کرو اپنے آپ کی. جمعہ کا بیان فارمیلٹی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ درس تدریس ہے، سیکھنے کی چیز ہے. میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. تو فرمایا وہن اللہ تمہارے دل میں ڈال دے گا. وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اب ایک بات کراہیت الموت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ موت سے نفرت ہو جائے گی. موت سے آج ہر مسلمان مرنے سے ڈر رہا ہے، جبکہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یعنی مومن کا مقصد بھی، اس کا مطلوب بھی وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا شہادت کے مطابق؟ کہ مجھے زندہ کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے. رسول اللہ کا یہ معاملہ تھا. آج مسلمان مرنے سے ڈر رہا ہے. دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے. اس لیے وہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، وہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. جبکہ مسلمان تو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے. اصل زندگی تو وہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو لامحدود ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال حاصل کرنا نہیں ہے اور تاج پہننا نہیں ہے، بلکہ مومن کا مقصد تو شہادت ہے. اسی کو دوسری جگہ کہا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، یہ شہادت گہے الفت میں
قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ ہاں، اب وہ زور نہیں رہا کہ آپ سے جہاد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف، یہ داڑھی نہیں رکھنے دیتا نفس، یہ سماج والے، یہ معاشرے والے کہتے ہیں داڑھی رکھے گا تو ملا کہیں گے، ان سے جہاد کرو، ان سے جہاد کرو، رکھو داڑھی۔ مسلمان لباس پہنو گے تو کہیں گے ملا بن گیا، کرو ان سماج والوں سے جہاد، اپنے گھر والوں سے جہاد، اور پہنو اسلامی لباس اور ظاہر کرو اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ ہے آج کا جہاد۔ نماز پڑھو گے تو کہو گے ہر وقت مسجد میں پڑھا رہتا ہے، کرو ان سے جہاد جو اس طرح کی بات کرنے والے، یہ بھی تو جہاد ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ ہماری تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری، موت سے نفرت۔ آپ موت سے محبت پیدا کیجئے اور دنیا کی محبت کو ختم کیجئے۔ دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اچھے بنگلوں سے ہٹ کر اب جھوپڑی میں چلے جائیں، یہ بھی مطلب غلط سمجھا جاتا ہے۔ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، بہترین گاڑی میں سفر کیجئے، اللہ کی نعمت ہے، بہترین گھر اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ محبت اتنی زیادہ غالب نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کا حقوق مارنے لگ جائیں۔ اس کی مثال بہت آسان ہے۔ جیسے کشتی ہوتی ہے، وہ کس میں چلتی ہے؟ پانی میں چلتی ہے۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی۔ کشتی کے لیے پانی کا ہونا فرض ہے، لیکن وہی پانی جب زیادہ مقدار میں ہو جائے اور افان مارنے لگے اور اس کے اندر موج آ جائیں تو وہ کشتی کو پلٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی مال انسان کی ضرورت ہے، دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت کے درجے میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ اتنی زیادہ محبت اس کی بڑھ گئی کہ بہنوں کا حق کھا رہا ہے، بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، پڑوسیوں کا حق مار رہا ہے، مدارس کا حق مار رہا ہے، جو حقوق ہیں ان کو پامال کر رہا ہے، بس اپنا 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 ہر وقت اپنی فکر ہے، تو سمجھ لو کہ دنیا کی محبت کا جو معیار ہے، لیول ہے، وہ اس سے بڑھ گیا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اصل مطلب۔ مال کمانا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کا حق دینے کے ساتھ ساتھ، ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ حق مارتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے سمندر کا پانی بڑھ گیا ہے اور اس میں طوفان آ رہا ہے جو آپ کی کشتی کو پلٹنے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طرح سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے ختم فرمائے، موت کی محبت، موت کا شوق اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔